اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیات نمبر 1 تا 5 میں بیان کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، سو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ اس قسم کی باتوں سے پاک ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو صحیح حقائق پر مشتمل ہے، اسے ہم ہی نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، سو آپ پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ ہی کی عبادت کیجیے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفا۔ یاد رکھو، اطاعت و بندگی صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور ان مشرکین نے اللہ کے سوا دوسرے شرکا بنا رکھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ یقیناً مشرکین اور اہل ایمان جن باتوں پر اختلاف کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے روز ان کا فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ بے شک اللہ ایسے شخص کی رہنمائی نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکر گزار ہو۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ۔ اگر اللہ کسی کو اپنی اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ تو اس قسم کی ہر بات سے منزہ و پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار۔ وہ اللہ جو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو خاص حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے۔ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، یہ سب کے سب ایک وقت مقررہ تک چلتے رہیں گے۔ الا هو العزیز الغفار۔ یاد رکھو، وہ بہت زبردست اور سب پر غالب ہے، لیکن بڑا بخشنے والا ہے۔